بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بےحد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم. امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقینی طور پہ شکر الحمدللہ 19 روزوں کی ادائیگی ہم تمام تر مسلمانوں نے خوشنودی سے سر انجام دی اور روزے ہم سب مسلمانوں کے بہت خوشگوار گزر رہے ہیں، مزاج بھی خاصے خوشگوار ہیں. آج بھی میں نے شام کے پہر جو ہے وہ افطار سے پہلے شہر میں بہت سارے دسترخوانوں پہ نگاہ ڈالی اور ہم تمام تر مسلمان جب بھی رمضان کا یہ بابرکت بارحمت موقع آتا ہے تو ہم سب یکجا ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی یا بہن یا ایون دیٹ جو نان مسلمز ہیں وہ بھی جب ہمارے دسترخوان میں اپنی شرکت کرتے ہیں، چاہے سحری کے معاملہ ہو چاہے افطاری کا معاملہ ہو، تو ہم ان کے لیے بھی اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں اور وہ جب چاہے ہمارے دسترخوان پہ آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ سحری بھی کر سکتے ہیں اور افطاری بھی اختیار کر سکتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ آج انشاءاللہ عزیز ہم اپنی 20ویں روزے کی شب میں اب داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد ہم اپنا 20واں جو ہے وہ روزہ اختیار کریں گے اچھی امید اور اچھی توقع کے ساتھ. اپنی بزم کا آغاز جیسا کہ آپ تمام ناظرین نے سماعت کیا، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے آج کی اپنی اس بزم کا باقاعدہ ابتدا یعنی کہ آغاز کیا اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ مبلغ بھی ہیں بہت اچھے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ تلاوت بھی کرتے ہیں، قرات بھی کرتے ہیں، جناب محمد شایان شیخ صاحب. تو میں ان کا سب سے پہلے تو بہت ہی مشکور ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے. میں آپ کی جانب آؤں گا لیکن دیگر مہمانوں سے بھی ناظرین میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. آج کا جو میرا پینل ہے چونکہ ظاہر سی بات ہے آج 20ویں روزے کی شب ہے اور گزشتہ روز 19ویں شب ہماری گزری ہے اور ضرب علی کے حوالے سے ہمارا موضوع تھا. آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ علمی زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ تمام ناظرین تک منتقل ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مثبت کانٹینٹ ہے اور ہماری جو اویئرنیس ہے اس میں بھرپور طریقے سے اضافہ ہو. تو میں نے اپنے پینل میں ہر طرح کی شخصیات کو آج مدعو کیا ہے، ہر پہلو پہ ہم علمی جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلے میری دائیں طرف موجود ہیں ہمارے معاشرے کے انتہائی معزز عالم اور مفتی جناب مفتی محمد افراز صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. حضرت کیسے ہیں؟ رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے اور بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے. دوسرا عشرہ تقریباً اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور آپ احباب کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بزم رمضان کے عنوان سے آپ نے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا ہے اور اس میں مختلف شخصیات کو مدعو کر کے آپ جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے لیے ایک اچھا پیغام جو ہے بھیج رہے ہیں. الحمدللہ. اور جس طرح سے مفتی صاحب نے ہماری دل کھول کر پذیرائی کی، میں آپ تمام ناظرین کا بھی بیحد مشکور ہوں چونکہ آپ لوگ گائے بگائے اپنے جو کامنٹس ہیں، اپنی جو آپ کی قیمتی آرا ہے اسے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے بہت ہی توجہ کا وہ مرکز رہتی ہے چونکہ ظاہر سی بات ہے جب پذیرائی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مثبت کانٹینٹ جو ہے وہ آپ تمام لوگوں تک منتقل ہو سکے. اور انہی کی اگلی نشست پہ ایک اور ہمارے زبردست سے مفتیان کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ گزشتہ 2-3 نشستوں میں ان سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کو میں آپ سے متعارف کروا چکا ہوں. آج ایک مرتبہ پھر میں نے ان کو تکلف دیا. آج کی نشست کی مناسبت سے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب
بہت اچھے مذہبی اسکالر بھی ہیں، اس کے علاوہ مفتی بھی ہیں، مفتی اعجاز حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ کی دعا۔ آپ خوش مزاج بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، یہ آپ کی شخصیت کا ماشاءاللہ خاصہ ہے۔ اور کل کی جو نشست تھی اس بزم میں بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے پسند کیا، اور پسندیدگی کا آپ سبب رہے، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن مزید ناظرین کرام ہمارے درمیان جو مہمان گرامی موجود ہیں، میں ان سے بھی آپ کا تعارف فرمانا چاہوں گا۔ اگلی نشست پہ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا ہے، چونکہ آج ہم نے زیادہ سے زیادہ ایام علی پہ گفتگو کرنی ہے، تو اس کی مناسبت سے آج بہت ہی معزز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ بہت مشہور و معروف عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی ان کی شخصیات کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مذہبی اسکالر مولانا اسد زیدی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اسد بھائی، پہلے تو یہ بتائیے کہ آج ہماری بزم میں آج آپ پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ تاثرات بہت خوشگوار ہیں، اس لیے بھی کہ خداوند عالم نے ماہ رمضان کی ابتدا سے لے کر اب تک جو روحانی اور معنوی دسترخوان کی سعادت پوری دنیا میں مسلمانان عالم کو عطا کی، اور ہم بھی اسی عالم کا ہی حصہ ہیں۔ ہر شخص نے اپنے اپنے سطح پر کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ تزکیہ نفس کے ذریعے اپنے آپ کو کچھ رمضان میں بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس لحاظ سے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے انداز میں کوشش کر رہا ہے، اور چاہے وہ نعت خوان ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے جو پروگرام کو پیش کر رہے ہیں جیسے کہ آپ، تو سب اپنی اپنی جہت میں ایک کوشش میں مصروف ہیں کہ بامقصد اور علمی انداز میں لوگوں کو رمضان کے مختلف گراں قدر پہلوؤں کے حوالے سے بات کر سکیں۔ اور آپ کے چینل کی میں سمجھتا ہوں کہ کاوشیں گراں قدر ہیں، اور بہت ان کو میں تعریف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور دل سے دعا ہے آپ کے چینل کے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور جتنی آپ نے بھرپور ہمیں دعائیں دی ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اگلی نشست پہ ہمارے ایک بہت زبردست خوبصورت فاضل نوجوان موجود ہیں، اور نعت خوانی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آج میری بزم میں پہلی مرتبہ یہ شرکت کر رہے ہیں، تو آئیے آپ کی ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ جناب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پہلے اپنا تعارف کروائیے۔ محمد امیر قادری ہے۔ محمد امیر قادری صاحب، اچھا امیر، مطلب آپ لباس سے بھی لگ ہی رہا ہے کہ واقعی آپ امیر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج آپ کو پتہ ہی ہے امیر المومنین حضرت علی کی، چونکہ آج ظاہر سی بات ہے ضربت کا دوسرا دن ہے اور ایام علی چل رہا ہے، اس کی مناسبت سے آج آپ کو میں نے تکلف دیا ہے، تو آج یقیناً آپ تیاریوں سے آئے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ایک یا تو حمد باری تعالیٰ یا منقبت یا کوئی نعت ہمیں سنائیں۔ ایک رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو رویا غلاف کعبہ پکڑے کر، رویا غلاف کعبہ پکڑے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گولتی گئے اذانیں حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گولتی گئے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنی بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے درمیان ایک اور بہت زبردست سے فاضل نوجوان موجود ہیں، اور یہ مبلغ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کی اسلامک اسٹڈیز بھی جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں، ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، اور علم کا جو دروازہ ہے وہ تمام ہی لوگوں کے لیے ہمیشہ تاحیات کھلا رہتا ہے، چاہے آپ عمر کی کسی بھی دہلیز میں ہوں۔ یوں تو یہ ابھی جس عمر کی دہلیز میں ہیں وہ نوجوانی ہے، لیکن ماشاءاللہ سے ابھی سے پروردگار نے ان پہ خاص عنایت کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں ان سے بات کروں گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ سے محمد شایان شیخ صاحب۔ تو شایان، پہلے تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 20 ہے۔ جسٹ 20 ایئرس کے ہیں، اور ماشاءاللہ 20 برس میں آپ نے اس دنیا کے متعلق بھی کافی علم حاصل کیا ہوگا، اور ہمارے دین کے متعلق بھی ماشاءاللہ آپ طالب علم بھی ہیں، غالباً ماشاءاللہ مبلغ ہیں، پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، 20ویں روزے کی شب ہے، اس کی مناسبت سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے آج، چونکہ آج آپ کو پتہ ہے ضربت کا دوسرا دن ہے، کیا کیفیت ہوگی اس وقت ہمارے اہل بیت اطہار کے گھرانے پہ اتنا جو پہاڑ ٹوٹا غم کا، اس کی مناسبت سے آپ کیا اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی محبت ہم سب پر واجب ہے، یعنی حضرت علی کی محبت ایسی ہے کہ اٹ از اے سمبل آف فیتھ، ان کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جب ہم فوکس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بچپنا ہے، بچپنے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی آپ کی ممارست تھی، یعنی نبی کریم کے ساتھ آپ نے کس طرح زندگی بسر کی، قربت تھی ان کی۔ جی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب ولادت ہوئی تو آپ اپنی مبارک آنکھوں کو کھولتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ کو مبارکباد دینے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بچے کی ولادت تو یہ دا پرابلم از ڈیٹ کہ ہی ڈزنٹ اوپن ہز آئیز، وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ مبارک میں ڈالا تو مولا علی نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ یعنی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی لعاب دہان ڈالا حضرت علی نے آنکھیں کھولی، یعنی پہلا چہرہ حضرت علی نے دیکھا ہے تو وہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ محبوب خدا کا چہرہ انور دیکھا۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد فرام دا چائلڈہڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے، آپ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد جب اسلام کے اوپر جنگوں کا دور آیا تو اس میں سر فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ، اور سلامت علماء رہے۔ کرام نے جو اسلام لانے والوں کی کیٹیگریز بیان کی ان میں ون آف دا فرسٹ حضرت علی نے اپنا نام لکھوایا۔ سبحان اسی اللہ۔ طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یا پھر جنگ خیبر کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ نے نوجوانی کی عمر کے اندر اسلام کے لیے ایک اپنا کردار ادا کیا۔ آج کیونکہ میں بھی نوجوان ہوں اور میرے مخاطب ینگسٹرز ہیں کہ آج ہم سب کو ضرورت ہے حضرت علی کی سیرت سے یہ پیغام لینے کی کہ جب بھی دین کے اوپر وقت آئے تو ہم سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا اس وقت علم کی متلاشی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی جن بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیئرفور اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے مولا علی کے در پر آنا ہوگا۔ اسی طرح علم کے ساتھ اگر کوئی وزڈم سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی نبی کریم نے علیہ السلام نے فارمولا کیا ہم سب کو بتایا کہ انا مدینۃ العلم و علی جن حکمت بابھا، یعنی میں حکمت کا دروازہ ہوں اور علی میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آخر میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
کریم کی شہادت کا وقت قریب آیا، ابن ملجم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان اقدس سے جو جملہ ادا ہوا وہ تاریخ کے اندر رقم کر دیا گیا. وہ یہ جملہ یہ تھا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدنان بھائی اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ زیر بحث یہ بات رہتی ہے کہ واٹ از دا سکسیس، کامیابی کیا ہے. کوئی کامیابی پیسے کو سمجھتا ہے، کوئی کامیابی شہرت کو سمجھتا ہے، کوئی کامیابی عروج کو سمجھتا ہے، لیکن حضرت علی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اصل میننگ کامیابی کی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی رضا میں دے دو، اللہ کی بارگاہ میں دے دو. اصل کامیابی یہی ہے کہ اب ہم سب کو یہ چاہیے اس وقت پوری امت مسلمہ کو کہ حضرت علی کی سیرت سے یہ پیغام لیں. اور اس وقت جو غزہ اور فلسطین کے اندر معاملات چل رہے ہیں اصل قربانی وہ دے رہے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کریں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کیجیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پروردگار نے جیسا ناظرین میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، اس نوجوان کو ایسی خداداد صلاحیتوں سے ابھی سے یہ اتنا سرشار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروردگار انہیں سلامتی عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال کو سلامتی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے جو کہ ہمارے تاریخ کے جو ریل ہیروز ہیں ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو عزم ہیں، انہیں اجاگر کریں اور ہمارے علم میں، ہماری معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں. اور اس وقت جو ہے وہ میں بزم رمضان کے پہلے وقفے کی جانب بڑھ رہا ہوں. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بزم رمضان کے پہلے وقفے سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. اور میرے پینل میں 2 مزید مہمانوں کا اضافہ ہوا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ آج میری بزم میں بہت ہی مضبوط پینل میرے ساتھ موجود ہے. اپنے بہت بیش قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج اس بزم میں شرکت کرنے کے لیے، آپ تمام ناظرین کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. میرے بہت ہی محترم ہیں اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہیں. ہماری بڑی ہی زبردست انداز میں رہنمائی کرتے ہیں، تمام علمی پہلوؤں پہ بڑا ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں اور ہماری معلومات میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اضافہ کرتے ہوئے ہمیں مستفیض کرتے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علامہ شہریار نقوی صاحب سے. سب سے پہلے تو السلام علیکم جناب. ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ اور آج چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 20ویں روزے کی شب آپ پہنچی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کے تمام گھرانے پر آج قیامت کا ایک منظر ہے، وہ کیفیت ہے. اس کیفیت پہ میں چاہوں گا آپ سے گفتگو میں اضافہ کروانا. لیکن پہلے یہاں پر ہمارے درمیان ایک اور جو ہے ہمارے مہمان موجود ہیں، ان سے بھی آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں. آپ ان سے پہلے بھی مل چکے ہیں، منقبت خواں بھی ہیں، نوحہ خواں بھی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے آج یہ ہمیں پڑھ کر سنائیں گے. پہلے ان سے بات چیت کر لیتے ہیں شیراز شاہ زیدی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں علامہ صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. علامہ صاحب، جو سوال میں نے آپ سے پوچھا مولا علی کے فضائل کے متعلق، آج مجھے چاہیے زیادہ سے زیادہ علمی گفتگو، تو میرے ناظرین مستفیض ہوں اس سے. تو اب ظاہر سی بات ہے کل کا جو روز گزرا 19ویں شب کا، وہ ضربت علی کا دن تھا، اور آج جو ہے وہ دوسرا روز ہے اس ضربت کا. تو یہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ وہ جو ضربت ان پہ لگائی گئی، اس کی زہر کی جو مقدار تھی وہ کتنی زیادہ تھی، اور اگر وہ ظاہر سی بات ہے تاریخ دانوں نے مختلف طریقے سے اس کو روایت کیا ہے، تو اس حوالے سے مکمل احوال بیان کیجیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم عجل لولیک الفرج، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج دوسری شب ہے اس اتنی بڑی مصیبت کی. جب ہم حضرت علی علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم ایک جملہ بار بار کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی شب ضربت، مولا کائنات کی شہادت. جب ہم مولا کائنات کہتے ہیں تو یہ مصیبت میری اور آپ کی نہیں، یہ پوری کائنات کی ہے. بے شک. کیونکہ کائنات کے مولا ہیں تو پوری کائنات کی مصیبت ہے. اور آپ جو ضربت کے حوال کی بات کر رہے ہیں کہ اس ابن ملجم نے، ایک پورا پروگرام تھا، اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو شاید پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں. اور اس پروگرام کے تحت وہ آیا تھا، وہ تلوار جو لایا تھا وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی. اس زہر کے لیے کہتے ہیں کہ وہ زہر جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ جگہوں سے ملتا تھا، جیسے ہوتا ہے کوئی ایک خاص جگہ سے ملتا ہے اور بہت کم مقدار میں پایا جاتا تھا. اچھا، خاص لوگوں کے لیے میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا. ظاہر سی بات ہے جیسی مولا کی شخصیت تھی اس کے حساب سے خاص ہی ان کے لیے اہتمام کیا گیا تھا. اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا تھے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی میں عرض کرتا ہوں.
آپ کو جو پہلا سوال تھا زہر کی، اس کی کیا کس نوعیت کا زہر تھا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زہر جو تھا وہ بڑا کم تھا اس زمانے میں، اور اس زہر کے لیے اتنا کہہ دیا جاتا تھا کہ اگر اس کی کچھ قطرے یا کچھ بوندیں یا کچھ مقدار اگر پانی میں ڈال دی جائیں تو جس حصے میں ڈالی جائیں گی، اور اگر دریا میں بھی ہے تو وہ مچھلیاں ساری کی ساری مر جائیں گی۔ اب اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس ارادے سے آیا تھا۔ دیکھیے پروگرام یہ ہے کہ ایک شخصیت جس کی اتنی بڑی پروفائل ہے اور وہ شروع سے لے کر آخر تک نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی نے بھی ہر مقام پر ان کے قصیدے پڑھے، یہاں تک کہ اشیر سے لے کر غدیر تک صرف نبی کی بزم میں علی علی ہوتا تھا۔ اس کو اسی طرح سنیے گا، بڑے کھلے دل سے سنیے اور بڑے فریم میں جا کر سنیے گا، اور کچھ اینکیں اتار کر سنیں گے تو اچھا لگے گا۔ نبی شروع سے ہی علی علی کرتے رہے، اس لیے کیونکہ علی بھی صرف نبی نبی کرتے رہے۔ ہر مقام پہ اشیر پہ دیکھیے کہ جب ضرورت پڑی تو امیر کائنات نے کیا فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اشیر سے لے کر غدیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا اس وقت بھی امیر کائنات موجود ہیں۔ تو یہ ایسی شخصیت تھی کہ جن کا براہ راست نبی کے ساتھ تعلق تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی کہ علی کا ہی ذکر کیوں، نبی علی کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو صرف ایک جواب دے کر آگے بڑھ جاؤں اور اپنی بات پر آؤں کہ لوگ بڑے نادان ہیں اور نہیں پتہ کس طرح کا اسلام ہے، کس طرح کے ایمان ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ رسول بغیر وحی کے بات نہیں کرتا۔ تو جب علی کا ذکر بھی کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے کر رہا ہے۔ اس پر اعتراض نہ کیجئے کہ نبی علی علی کیوں کر رہے ہیں، یہ الگ بحث ہے کس کا کیا مقدار ہے اور کس کی کیا معیار ہے اور کس کا کیا معیار ہے، اس پہ میں نہیں آ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں کہ بھائی صرف علی کا تذکرہ اور پھر علی کو ایک خاص مقام حاصل تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بنیادی وجوہات تھیں کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ علی کو کسی طریقے سے یہاں سے ہٹا دیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو پچھلے سلسلے تھے جو اس میں جو مصائب گزرے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس سے بھی ہٹ کر جب آپ آخر میں آئیں گے ممبر مدینے سے کوفے کی طرف آ گیا، خلافت کا پورا دورانیہ جو ہے وہ بدل گیا، یعنی مدینہ سے آپ کوفے کی طرف آ گئے۔ اب ایک بالکل نیا ماحول ہے، نئی فضا ہے اور ایک نئے طریقے سے سسٹم چلے گا۔ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ایک نئے ماحول میں جو ہے شروعات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اب یہاں بالکل الگ ہے، اور پھر ادھر شام سے اب مصائب یہ ہے، علام یہ ہیں کہ شام میں 80 سال اور بعض روایتوں میں 90 سال تک امیر کائنات، یعنی جسے آپ صرف ہم یہ سنتے ہیں امیر کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی، 90 سال تک گالیاں پڑی ہیں ممبروں سے علی کی ذات پر۔ استغفر اللہ۔ اس بات کو بیان کرنا چاہیے، ممبروں سے گالیاں پڑی ہیں، کیونکہ وہاں کا جو میڈیا تھا وہ اسی طرح ہی بیان کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ المیہ یہ ہے، آپ دیکھیے عدنان صاحب، کہ جب شہادت ہو جاتی ہے اور شام میں اور کچھ علاقوں میں خبر پہنچتی ہے کہ علی مسجد میں مارے گئے، تو کہتے تھے علی کا مسجد سے کیا لینا دینا، استغفر اللہ۔ وہ مسجد میں کر کیا رہے تھے کہ مسجد میں شہید ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مظلوم شخصیت ہوگی کہ جنہوں نے زندگی پوری دین کے لیے بتا دی، ہر کام اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی صرف دین کے لیے۔ ان کے لیے الفاظ کہے جائیں کیونکہ وہاں کچھ لوگ تھے، وہاں کا جو میڈیا تھا وہ مسلسل یہ کام کر رہا تھا کسی طریقے سے اس شخصیت کو تھوڑا گھٹا دو، کسی طریقے سے اس شخصیت کو تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا کہ فرنٹ پہ تھے، فرنٹ سے ہٹا دو۔ تو بنیادی وجوہات یہ تھیں، اگر ہم بات کریں گے تو پھر موضوع بہت طویل ہے۔ بنیادی وجوہات یہ تھیں کہ علی کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے، جس کی وجہ سے پورا پروگرام بنایا گیا، اور پھر وہ ایک خاص شخص ایک خاص بہانہ لے کر صبح کی نماز میں تلوار کو زہر میں بجھا کر بالکل پورے پروگرام کے ساتھ آئے۔ اب آپ کمال دیکھیے اس شخصیت کا، اس ہستی کا، کہ جب اسے جگایا فجر کی نماز کے لیے، یہ کہہ کے جگایا کہ میں جانتا ہوں کس ارادے سے آئے ہو۔ یعنی علی دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی کسی کو، ایسے شخص کو جو ظالم ہے آپ کا قتل کرنے کے لیے، اس کو بھی اللہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ اٹھو پہلے نماز پڑھو۔ سبحان تو علی مکمل طور پر اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں ایسے تھے کہ گویا اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ علی نے ایسا وقف کیا اللہ کے لیے اپنے آپ کو کہ اللہ نے اپنی مرضیاں بیچ دیں اور علی کی رضا خرید لی، اللہ کی رضا اپنی دے دی اور مرضی خرید لی۔ تو اسے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، اور بہت سے فضائل ہیں، آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ امیر کائنات نے فرمایا کہ میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے، ادھر سے قدم اٹھایا ادھر علی نے قدم رکھا ہے، یعنی گویا جو سیکھا جو پایا۔ جیسے ابھی میرے ایک محترم نوجوان دوست نے کہا کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی مرتبہ رسالت کا دیدار کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا تو وہ رسول تھے، جس نے پہلی دفعہ کسی کی گفتگو سنی تو وہ رسول تھے، اور جس نے پہلی دفعہ کسی سے بات کی تو وہ بھی رسول تھے۔ ایمان بھی لے کر آئے پہلی مرتبہ، جی پہلی مرتبہ ایمان بھی لے کر آئے۔ ایمان لانے والے بھی پہلے، ایمان تو کل ایمان ہے نا، بے شک بے شک، کل ایمان ہے، ایمان لانا کیا، وہ تو ہے ہی ایمان۔ بے شک بے شک۔
بالکل بجا فرمایا قبلہ آپ نے. اور ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا ہے آج بہت زیادہ آپ لوگ مستفیض ہوں گے, علمی گفتگو ہوگی. ہمارے درمیان مفتیان کرام بھی موجود ہیں, میں ان کی طرف بھی آنا چاہوں گا. ہمارے درمیان چونکہ محمد افراز صاحب موجود ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے مولا علی کے متعلق؟ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے فضائل ہیں ان کے کہ اب اس پہ جتنی گفتگو ہوگی تو میرا خیال ہے پروگرام کا دورانیہ ہی مکمل ہو جائے گا, کئی نشستیں ہو سکتی ہیں اس پہ. بالکل بالکل آپ کی کیا اس میں قیمتی آ رہا ہے؟ بہت شکریہ عدنان بھائی. علامہ صاحب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی ہیں. اس سے پہلے ہمارے ایک فاضل نوجوان نے بھی کچھ گفتگو کی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے ایمان کا مرکز و محور ہیں. بے شک. اور آپ کی جو تعلیمات ہیں, آپ کی تعلیمات کو اگر بنظر عمیق دیکھا جائے, آپ کی زندگی سے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی نکلتی ہے. بے شک. جس طرح مشہور واقعہ ہے کہ 9 سال یا 8 سال کی عمر میں سب سے پہلے بچوں میں آپ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ کلمہ پڑھا ہے, اور اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو نصیب ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اور اس معیت کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تو ہیں ہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت ان کے عقد میں دی ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کی طرف گزر ہوگا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پل صراط کے اوپر سے جب گزر ہوگا اور آپ کی سواری گزرے گی تو اعلان ہوگا کہ اے انسانیت اپنی نگاہیں نیچے کر لیں, خاتون جنت پیغمبر کی شہزادی جنت کی طرف جا رہی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ آپ میرے لیے مثل ہارون ہیں. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں, تو بے شمار آپ کے فضائل و مناقب ہیں. آپ کی زندگی پہ اگر ایک طائرانہ نظر ڈالیں اور بنظر عمیق آپ کی زندگی کا جائزہ لیں تو جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے. اور سوائے حضرت جنگ تبوک کے, غزوہ تبوک کے, کوئی ایسا غزوہ نہیں ہوا جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں. بدر میں اس وقت کے نامی گرامی پہلوانوں کو آپ نے بچھاڑا اور ان کو کیفری کردار تک پہنچایا. پھر احد میں, پھر خیبر کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس سے میں راضی ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہوں. صبح تمام صحابہ اکرام, میں اس طرف آ رہا ہوں. اس میں علامہ صاحب وہ بات پہ جو ہے نا نہیں اختلاف کی طرف نہیں جا رہے ہم. خدا نخواستہ میں اسی اس کے طرف آ رہا اوپر ہوں. ہے فرار کے اوپر جو ہے صحابہ کے اوپر تنقید نہیں ہوتی ہے. نہیں خدا نخواستہ. آپ اس بات کو کیسے تنقید کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلے وہ صحابہ پر تنقید ہے؟ آپ پھر نبی کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں؟ اس میں علامہ صاحب میری مستند نہیں ہے یہ نہیں, روایت. میں اختلاف کی طرف نہیں جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہہ دیں جو ہے روایت میں آپ وہ بات کریں. ہماری روایت کے اندر یہ روایت آپ کی اور میری تھوڑی, روایت تو نبی کی ہے. بے شک بے شک. میں اس طرف آ مستند رہا کتاب کے ہوں. حوالے سے علامہ بات صاحب کر رہا ہوں. ایسا ہے کہ آپ کی گفتگو میں نے گفتگو نہیں کی. نہیں میں نے کراس نہیں کیا آپ کو, میں نے کہا اگر کریں گے تو اچھا ہو میں جائے گا. اس طرف آ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا, اور یہ مستند روایات ہیں اور تمامی مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہیں کہ میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بے شک. اور پھر مختلف الفاظ ہیں اس میں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ یہ کل کس کا نام آتا ہے. اور جب تمام صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے صحابہ کرام ہیں, چونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم کسی کی بھی تنقیص یا تحقیر کے قائل نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. اگلے دن ہر صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا نام آ جائے, شاید میرا نام آ جائے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ حضرت علی کو بلایا گیا, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا. سبحان. اچھا, جب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تو وہ تکلیف اور وہ درد وہ ایسے ہو گیا, ایسے کافور ہو گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی شب سانپ نے کاٹا تو اس کی تکلیف ایڑی میں محسوس ہوئی, تو آپ علیہ السلام نے لعاب وہاں لگایا, اور وہ لعاب حضرت ابوبکر پہ ایسا اثر انداز ہوا کہ ان کا درد کافور ہو گیا.
ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا اثر انداز ہوا کہ وہ درد کافور ہو گیا. اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور جنگ لڑی اور مرحب جیسے پہلوان کو ٹھکانے لگایا اور اس کو کیفری کردار تک پہنچایا. پھر جنگ تبوک سے غزوہ تبوک سے ہٹ کے، کیونکہ غزوہ تبوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس سال ہوا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بالکل اختتامی سال چل رہے ہیں. سن 60-61 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا حضرت علی کو کہ آپ مدینے میں رہیے گا اور آپ نے پیچھے جو مدینے کے لوگ ہیں ان کی نگرانی کرنی ہے، بچوں کی ہے، خواتین کی ہے. اس کے علاوہ کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جرأت، بہادری اور شجاعت کی ایک تاریخ رقم نہ کی ہو. بے شک بے شک. اور میں بات کو سمیٹتے ہوئے اتنی عرض کروں گا کہ آج چونکہ رمضان المبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن چل رہا ہے، ان کی ضربت کا آج دوسرا دن، ان کی ضربت کا دن ہے. اور پھر چونکہ 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سن 40 ہجری میں شہادت ہوئی ہے. تو ہم شہادت کو اعزاز سمجھتے ہیں اور شہادت کو نعمت سمجھتے ہیں. بے شک. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ مسلم امہ کے لیے اور ہر کلمہ وہ مسلمان کے لیے ایک جرأت اور بہادری اور شجاعت کا پیغام دیتی ہے. بے شک. اور آج بھی غزہ، فلسطین، کشمیر، جو دنیا کے جو مظلوم ممالک ہیں اس میں سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کرتے ہوئے اگر لوگ میدان میں آئیں اور حضرت علی کے جو صاحبزادے ہیں حسنین کریمین، جن کی شہادت اور جن کی عظمت کی داستانیں کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہیں الحمدللہ، تو انہی کے کردار اور انہی کی سیرت کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور شہادت کو ایک نعمت سمجھیں اور ایک اعزاز سمجھیں. تو انشاءاللہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جیسے کئی ملجم دنیا میں آئیں گے. سیرت علی زندہ تھی، زندہ رہے گی اور لوگ سیرت علی پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے. قبلہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے نوٹ پہ لا کے ہمیں تمام لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے متفقہ رائے پہ آپ نے ماشاءاللہ اختتام پذیر کی اپنی گفتگو. اور مفتی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اعجاز صاحب. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. رب کریم نے قرآن پاک میں شہید ہونے والے کا جو ذکر کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو شعور نہیں ہے کہ اللہ کریم نے ان کو کیسی زندگی عطا فرمائی ہے. اور میں تمام جتنے میرے حاضرین بیٹھے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہستی ہے وہ تمام کے لیے معتبر ہے اور تمام نے ہی ان کا احترام کیا اور ہم بھی احترام کرتے ہیں، سارے محبت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں کسی کی. بہت بہت اچھی بات. اور رہی یہ بات کہ یہ آپ جنگ بدر دیکھیں کہ صرف مولا کائنات نے یا حضور نے نہیں لڑی، اور بھی تھے. خیبر کے اندر کتنے شہید ہوئے اور مختلف جنگوں کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے. میں یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کفر کا عالم ہے. اس وقت کتنے لوگ خارجی تھے جنہوں نے صحابہ سے خروج کیا. زکوٰۃ کے متعلق کتنے لوگ خروج کیے. یہ سارے معاملات بہت تفصیلی ہیں. اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات الحیوان کے اندر، یہ تاریخ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایسا دنیا کے اندر مطلب کہ اولاد آدم سے لے کر آج تک جو حضور کے زمانے تک یہ واحد اور یہ دوسرا آدمی ہے جس کے لیے کہا کہ یہ دوسرا وہ آدمی ہے. ایک تو اس نے جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھی، صالح علیہ السلام کی، اور یہ دوسرا وہ شخص ہے بدبخت فرمایا. بدبخت یہ ہے کہ اس نے اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنی بڑی شان ہے تو اس کے لیے دشمن بھی تو خباثت میں سب سے انتہا کو چھو رہا. اب انتہا درجے کا یہ خبیث ہے کہ کائنات میں ایک وہ خبیث تھا. حیات الحیوان پہلی جلد کے اندر میں محبت کی بات کرتا ہوں کہ اتنا بڑا جتنا مقام تھا نا تو خبیث بھی اتنی قسم کا لایا اور خود بتایا کہ یہ خبیث ہے. اور آپ کی شہادت کے بارے میں آپ کو اپنی زندگی کے اندر بتا دیا تھا ایسا بندہ ہے، یہ نشانی ہے اس کی، یہ سب سمجھتے تھے. آپ
सब इल्म था, सब पता था, लेकिन अम्र रब्बी किसी चीज का नाम है। सही बात। अब अम्र रब्बी के ऊपर जो है ना उनको बड़ा यकीन था। आप एक रात पहले निकले आसमान की तरफ देखा और जो है आपके जो साहबजादे थे उनके, हाँ मैं अल मुख्तसर कर रहा हूँ, बात लंबी है, कि जब खाने के लिए बैठे तो आपने बहुत कम लुक़मे इस्तेमाल किए। तो पूछा गया कि क्यों, कहा कि मैं कुछ और चाह रहा हूँ, जो बात आप समझ गए। जी जी। तो ये उन बातों की तरफ इशारा था। और आपको दौरान नमाज, जो मौरखीन ने लिखा है, दौरान नमाज आपको जो है सुनते पढ़ते हुए, जो मैंने मतलब के तारीखों के अंदर पढ़े कि सुन्नतों के अंदर जो है ना आपको क्या है ज़रब लगाई गई। सही। और फिर जब आपको घर ले जाया गया और आखिरी ये जो रात थी, और इस रात के अंदर और शहादत से पहले लोग सारे आपकी तरफ मुतवज्जे थे कि आखिरी वक्त देखें कि क्या होता है। आपने, मैं तो यही समझता हूँ, ये मेरी समझ है, ये तारीख की किताब नहीं, ये मेरी समझ है। मैं चाहूँगा किबला लामा साहब भी मौजूद हैं, मैं कथा कलामी के लिए। किबला, इस हवाले से थोड़ा सा आप भी रहनुमाई फरमाइए कि चूँकि जाहिर सी बात है शहादत से एक रोज़ कबल तमाम जितने यतीम थे वो भी सब पानी और दूध और शरबत इस तरह के एहतमाम, मतलब जो करीब इर्द गिर्द के जो लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत थी, बहुत सारे लोगों का, वो बेसहारा लोगों का सहारा भी थे। उस हवाले से थोड़ी सी आप, मैं चाहूँगा। देखिए, मोहब्बत की बुनियादी वजह ये थी कि मोहब्बत इधर से भी थी। यानी जब ये मशहूर हो गया कि कुछ ख़वातीन बेवा हैं, और जब पता चला कि बेवा हैं तो ख़ुद उनके घर जाते थे। यहाँ तक कि आप बात करते हैं इस्लाम की, लेकिन अली का सिर्फ इस्लाम से तो नहीं है, अली तो सबके इमाम हैं, पूरी कायनात के हैं। तो रिवायत में मिलता है कि एक ईसाई खातून थी, बेवा थी, उनके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। ये जो आप यतीमों की बात कर रहे हैं किफ़ालत की, ख़ुद तशरीफ़ ले गए वहाँ पर और जाकर कहा कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, और आटा लेकर आए। उसके अलावा बहुत चीज़ें, खजूर, गोश्त वगैरह, उस तरफ नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। फरमाया कि आप ये आटा जो है मैं गूंद लेता हूँ, आप इस बच्ची का दिल बहलाएं जो भूखी है, काफ़ी देर से उसने कुछ नहीं खाया। अमीर कायनात कह रहे हैं मैं आटा गूंदता हूँ, मैं रोटियां बनाऊंगा, आप इस बच्ची का दिल बहलाएं, इसे मशगूल रखें, जिसे काफ़ी देर से भूख लगी हुई और इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहने लगी कि मर्दों की ये शान नहीं है। अब देखें कि मर्दों की शान नहीं, उसके बावजूद कर रहे हैं ताकि जो है यतीमों को एहसास ना हो। सिर्फ ये बताया कि उम्मत के बाप है ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, परेशान नहीं होना। और फिर उस खातून ने कहा कि आप जो है, क्रिश्चियन फैमिली की बात हो रही है, अच्छा, क्रिश्चियन फैमिली की बात हो रही है। खातून कहती हैं कि ठीक है, आप बच्ची के साथ आप जो है इसका दिल बहला लें। और फिर बच्ची खेल रही है उनके साथ, झुकते हैं, बच्ची आकर कंधे पर बैठती है, कभी जुल्फों के साथ खेलती है, और उसने तस्लीम कर लिया कि यही मेरे बाबा हैं। और फिर क्रिश्चियंस में आप आज भी देखेंगे कि अली अलैहिस्सलाम उनके यहाँ भी मौजूद हैं, एलिया के नाम से। एलिया के नाम, बच्ची जो है उन्हें बाबा एलिया कहती थी, बाबा एलिया, बाबा एलिया। और फिर जो आपने दूध की बात की कि जब ज़रबत लगी और तबीब आया देखने के लिए, और तबीब ने कहा कि जहर जो है वो सरायत कर गया और पूरे जिस्म की तरफ फैल रहा है, तो जितना हो सके अमीर कायनात को दूध पिलाया जाए। तो जब ये बात कूफे में फैली कि दूध की ज़रूरत है, छोटे छोटे से बच्चे घरों से दूध लेकर आ रहे हैं, जिसके पास नहीं वो कहीं और से लेकर आ रहा है, क्योंकि वो जानते थे अली कौन है, अली ने हमें पाला है, आज अली को दूध की ज़रूरत है, हम दूध लेकर जाएंगे। यही बच्ची उसने अपनी माँ से पूछा, आज बाबा एलिया नहीं आए, कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए, 2 दिन गुजर गए, बाबा एलिया नहीं आए। तो माँ ने रोकर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ क्रिश्चियन फैमिली है, माँ ने रोकर कहा कि बाबा एलिया शायद अब दोबारा ना आए। वो पूछने लगी क्यों? बस माँ ने इतना कहा कि बाबा एलिया को दूध की ज़रूरत है, बेटा ये दूध लेके जाओ। अब वो जब बच्ची गई है दूध लेकर, और उस माहौल को, उस मंजर को ज़रा मेरे देखने वाले भी और जो सेट पर जो हजरात मौजूद हैं ज़रा इस चीज़ को महसूस करें कि वो बच्ची जब अमीर कायनात के दरवाजे पर आई है और देखा कि इतने ज़्यादा बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं कि सब ये चाहते हैं कि अली तक हम दूध पहुँचाएँ। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ रहा है जनाज़ा अली का, एक महशर का आलम बरपा, सबके होठों पे था एक नोहा, आज ज़ैनब यतीम हो गई। और घर में फर्शे
असा बिछी गया है, खानाए रब में मातम बपा है, सोग में डूबा घर सैयदा का, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ मज़ीद जहाँ से गुफ्तगू हमने चंद लम्हात के लिए थामी थी वहीं से जोड़ते हैं। हमारे दरमियान मौलाना असद ज़ैदी साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा मौला अली के फ़ज़ाइल के मुतालिक अभी आपने तमाम हमारे काबिल एहतराम मुफ्तियान कराम से और आलिम दीन से आपने माशाल्लाह ख़ुद भी स्कॉलर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे मौला अली के फ़ज़ाइल के मुतालिक? देखिए, तारीख़ इस्लामी ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और बशरियत की तारीख़ में अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी और शख्सियत को हम देखें तो एक इंसान को हम माशरे में एक आम इंसान के हैसियत से देखते हैं कि इंसान कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसकी खुराक क्या है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके पास अथॉरिटी या पावर आ जाती है तो फिर वो उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं कि ग़िज़ा के लिहाज से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जौ के अलावा कभी हाथ नहीं लगाया, ठीक है। लिबास के लिहाज से देखते हैं तो एक तरफ अमीर कायनात हैं और दूसरी तरफ पेबंद लगा लिबास पहन रहे हैं। बैतुल माल को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूरे अपने खिलाफत के अहद के दौरान हाथ नहीं लगाया, ठीक है। इसके बाद फिर देखें कि कारनामों के एतबार से रसूल खुदा के तमाम जितने भी मराहिल थे, जितनी भी मार्के थे, तमाम में शाना बशाना। फिर इल्मी एतबार से अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखें तो एक ऐसी फ़कीदुल मिसल शख्सियत है कि उनका सबसे बड़ा जो अदबी कारनामा है कि अगर हम देखें कि नहजुल बलागा कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात जो कि इल्म है का शाकार है, उसका मुँह बोलता सबूत है कि उसमें दुनिया जहान के उलूम को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जैसे समो दिया है कि आज भी अगर कोई जदीद साइंस के इस वक्त दिलचस्पी रखने वाले तलबा अगर देख रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस में दिलचस्पी रखते हैं तो देखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मखलूक़ात के बारे में बयान किया है, जानवरों के हयात, उनका लाइफ स्टाइल कैसे है, चिमगादड़ है, टिड्डी दल है, इस तरीके से चूंटी, इन तमाम की तख्लीक, मोर, तमाम चीज़ों के बारे में इतने मुफस्सिल बयान किया है कि उसी पर तहकीक करके जदीद दुनिया में तहकीक कहाँ से कहाँ पहुँची। और आज तारीख़ इंसानियत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात को इतने मल्टीपल एंगल से देखने पर मजबूर है कि बिलाशुबा पूरी तारीख़ बशरियत में कोई बात ऐसी हस्ती नज़र नहीं आती कि जो मतलब जिसके मुतालिक ये कह दिया जाए कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। बेशक माशाल्लाह किबला, बहुत अच्छी आपने बात कही। और इसी नोट के साथ नाज़रीन कराम, हमारी चूँकि बज़्म रमज़ान नशियात का जो वक्त है, जो दौरानिया है, वो इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुका है, तो मैं किबला अल्लामा शहरियार नकवी साहब आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इख्तिताम में कोई अच्छा मुस्बत पैगाम आप तमाम हमारे मेट्रो वन देखने वाले नाज़रीन तक मुंतकिल कीजिए। देखिए, ये अली की मोहब्बत है, इश्क़ अली है कि आज तमाम मकातब फ़िक्र एक साथ आपके सेट पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे ज़्यादा मुस्बत पैगाम क्या हो सकता है कि अली की ज़ात ने सबको इकट्ठा कर दिया। दुआ गो कि परवरदिगार हम सबको हमेशा प्यार, मोहब्बत और सलीके के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब आप भी एक मैसेज। बिल्कुल ऐसे ही है दनिश भाई, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज चूँकि तमामी मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत चूँकि अमाजिहत शख्सियत है, आलमगीर शख्सियत है, नाबगाह रोज़गार शख्सियत है, और आपकी सीरत के चूँकि तमाम पहलू पे इस मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू नहीं हो सकती। हम नौजवानों के लिए कहते हैं कि अगर नौजवान हैं तो हज़रत अली की जवानी को देखें, अगर उम्र रसीदा हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत को देखें, आपकी ज़िंदगी की उन को देखें। अगर मनसब क़ज़ात पे को फ़ायज़ है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के जो फ़ैसले हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अक़ज़ाहुम अली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को दुरुस्त से दुरुस्त फ़ैसला करने की सलाहियत अता फरमाई है। और हज़रत अली के उन फ़ैसलों में जो आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह की जो शहादत हुई है सन 40 हिजरी में हुई है, और ये जो 40 हिजरी का दौरानिया है पूरा ज़िंदगी का, उसकी ज़िंदगी के एक पहलू को देखकर हम उनको अपना आइडिया बनाकर। और मुफ्ती साहब आपका भी एक आखिर में इख्तिताम में कुछ मैं बस मेरे ख्याल में टाइम तो ख़त्म हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक पैगाम आप अगर हमारा ये है कि हम अली के अली हमारा बस। हाय हाय सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यकीनी तौर पे मौला अली कायनात के फ़ज़ाइल पे गुफ्तगू करने के लिए वाकई हमारे पास आज वक्त मुकम्मल नहीं आ सका, लेकिन इंशाल्लाह इस मौजू को दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे, चूँकि कल मौला अली की शहादत का दिन है और
ہم یقیناً ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ہمارے جو اسکالرز ہیں انہیں دوبارہ مدعو کریں گے اور آپ کو مزید علمی گفتگو سے مستفیض کریں گے. فی وقت کے لیے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت چاہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل رات دوبارہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.